السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اکرم رانا ہوں جی، اور میرے ساتھ آج ہیں میاں محمد اکرم بھارت۔ اچھا میاں صاحب محترم، یہ ہمارے ہاں اس طرح دیکھا گیا ہے کہ شادی کے فوراً بعد میاں بیوی کی آپس میں ناچاکی ہو جاتی ہے۔ پہلی رات میں ہی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، یا پھر ولیمے کے بعد اس میں شدت آ جاتی ہے، اور پھر چند دنوں کے اندر ہی آپس میں اس قدر ناچاکی ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی انہیں برداشت نہیں ہوتا، اور اس کے نتیجے میں جو بیویاں ہیں وہ الگ ہو جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی درمیان میں بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے دونوں طرف سے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اور ہم ایک دوسرے سے ملنا بھی پسند نہیں کرتے، اور ایک دوسرے سے ان کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ تو کیا اس کے پیچھے بھی کوئی روحانی عمل ہو سکتا ہے، یا کوئی اس جادو اور جنات کا کوئی اثر ہو سکتا ہے؟ جی رانا صاحب، یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ میں نے کئی ایسے کیس دیکھے ہیں کہ شادی کے پہلی رات ہی ان میں اختلافات ہو گئے، اور وہ دوسرے تیسرے دن جب وہ بچی گھر گئی تو اس کو دوبارہ واپس نہیں لائے، جی میں نے نہیں اس کو واپس لانا، یا لڑکی نے انکار کر دیا میں نے نہیں آنا۔ اس کے پیچھے بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ ابھی میں پچھلے لاسٹ ویک میں تلا گنگ میں تھا، تو وہاں میں گھر گیا تھا۔ بچی جو ہے اس کے اوپر جنات تھے، وہ پڑی ہوئی تھی، اس کی ایک ٹانگ حرکت نہیں کر رہی تھی۔ تو میں نے جاتے ہی وہاں جا کے تو اس کو دیکھا تو جنات تھے، تو جن جو ہے فوراً بولا مجھ سے، کہتا ہے جی میرا ایسے نکاح کرا دو۔ میں نے کہا خبیث، تیرے پاس اپنی جنیاں نہیں ہیں، تو ان سے نکاح کر، تو ہماری بچی سے نکاح کیوں کرتا ہے؟ تو کہتا ہے جی ہم اسی لیے آئے ہیں۔ پھر میں نے عمل کر کے ان کو ختم کیا، تو وہ جا کے کچھ نارمل ہوئی۔ ایسی صورتحال میں یہ ہوتا ہے کہ جب کسی لڑکی کے اوپر یا لڑکے کے اوپر جنات کا جادو کا اثر ہوتا ہے، تو وہ سب سے پہلا یہ کام ہوتا ہے کہ ان کی آپس میں ازدواجی تعلقات متاثر ہوتے ہیں۔ وہ پہلی رات ہی آپس میں وہ مل نہیں سکتے، جب وہ مل نہیں سکتے تو اس میں پھر اتنی دوری ہو جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ اس لیے ان کا اس سے پہلے جو ہے وہ کلیئر ہونا ضروری ہے۔ اور بے شمار میں نے ایسے کیس دیکھے ہیں کہ شادی کے فوراً بعد 2-3 دن میں 8-10 دن کے اندر ہی ان کی جو ہے وہ علیحدگی ہو گئی، حالانکہ اس میں کوئی ایسی خاص وجہ نہیں تھی۔ اس لیے اس کو دیکھنا، میں اکثر یہ رانا صاحب یہ ایک بات کرتا ہوں کہ ایک دشمن ہے نا، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، انسان ہے، آپ کو پتہ ہے میں نے اس سے مقابلہ کیا کرنا ہے۔ ایک دشمن چھپا ہوا ہے، ایک دشمن چھپا، آپ اس کو نہیں دیکھ رہے، آپ اس کی حرکتوں کو نہیں دیکھ رہے، آپ اس کو واچ نہیں کر رہے کہ اس کا ایکشن کیا ہوگا، یہ ہمیں کتنا نقصان دے گا، کتنی تکلیف پہنچائے گا۔ اس کے لیے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کا جو ہے یہ کھلا دشمن ہے۔ اب ابلیس تو ایک ہی تھا نا، آگے اس کے جو کروڑوں اربوں میں آگے اس کے جو چیلے ہیں، اس کے جو نمائندے ہیں، آگے وہ انسانوں پہ، خاص طور پہ مسلمانوں پہ وہ اثر انداز ہوتے ہیں کہ ان کو سیدھے راہ سے بھٹکائیں۔ اور یہ جادو جو آ رہا ہے یہ تو شروع سے بنی اسرائیل سے ہی یہ میاں بیوی کے درمیان اختلافات کی شکل میں ہے، جیسے سورۃ بقرہ میں آتا ہے، ہاروت ماروت کا قصہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو اسی وقت سے لے کے اب تک بھی یہ عمل جو ہے یہ جاری ہے۔ اس لیے میں زور دیتا ہوں کہ شادی سے پہلے جو ہے نا یہ اس کو کلیئر کرنا، مسنون دعائیں پڑھنا، مسنون اذکار کرنا، پھر کلیئر کرنا کہ جی ہمارے اوپر، ہمارے گھر میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو آگے شادی کی راستے میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا کرے، اس کا ختم کرنا ضروری ہے۔ باقی جو قدرتی طرف سے ہے یا باقی کچھ اور فیکٹر بھی ہیں، وہ جسمانی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کم از کم یہ لائن تو کلیئر ہو نا۔ باقی تو چلیں کوئی اگر مسئلہ ہے میڈیکلی ہے، بندہ اس کا علاج کرا لیتا ہے، اگر کوئی سماجی مسئلہ ہے تو بندہ ایک دوسرے کو کہہ دیتا ہے، لیکن اس میں تو کوئی کسی کو کوئی مطلب کہہ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے جو ہے اکثر وہ حالات خراب ہوتے ہیں۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور چیک کرنے کی ضرورت ہے اس کو۔